الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، زبان سے کہی ہوئی جن باتوں کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے ان میں سے ایک ہے جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا ایک اتنی بری خصلت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے. لیکن چونکہ دنیا کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اس لیے ہم اگر کوئی جھوٹ بولتے ہیں تو اس کی بدبو ہمیں محسوس نہیں ہوتی، نہ خود کو محسوس ہوتی ہے نہ سننے والوں کو محسوس ہوتی ہے. لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ فرشتہ اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے. اور یہ جھوٹ بولنا حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ منافقت کی نشانی ہے. حضور نے فرمایا کہ منافق کی نشانی یہ ہے اذا حدث کذبا، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اور یہ جھوٹ بولنا اس کی بہت ساری صورتیں ہیں اور بہت ساری شکلوں کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور ان میں ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت ساری جھوٹی باتیں اور جھوٹ کی شکلیں رائج ہیں. مثال کے طور پر خرید و فروخت کے وقت میں جھوٹ بولنا، اپنی چیز کو کھرا بتلانا، اپنی چیز جو بیچنی ہے اس کا عیب چھپانا اور اس کے بارے میں بتانا کہ یہ 1 نمبر ہے، یہ فلاں چیز ہے، ایسی ہے ویسی ہے، اور اس کے ذریعے سے خریدنے والے کو مطمئن کر کے اس کو وہ چیز بکوا دینا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو خرید و فروخت کرنے والے ہیں ان دونوں کو خرید و فروخت کے سودے کو
فائنل کرنے یا کینسل کرنے کا اس وقت تک اختیار ہے جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی مجلس میں موجود ہیں، جب تک جدا نہیں ہو جاتے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو اگر وہ حقیقت کو بیان کریں، سچ بولیں اور حقیقت کو بیان کر دیں تو ان کے اس سودے کے اندر برکت دی جاتی ہے، اور اگر وہ حقیقت کو چھپا لیں اور جھوٹ بولیں تو برکت کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی خرید و فروخت کے وقت میں اگر خریدار اور فروخت کرنے والا اپنی داموں کی اور اپنی چیز کی حقیقت کو واضح طریقے سے بیان کر دیتا ہے، سچ بولتا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ان سودے کے اندر ان کو برکت دی جاتی ہے۔ اور اگر وہ حقیقت کو چھپا لیتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور اپنے سودے کو چلتا کر دیتا ہے تو سودا تو نکل جائے گا، لیکن وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ برکت مٹا دی جاتی ہے۔ اور اصل چیز برکت ہی ہے۔ اصل چیز یہ چیزوں کی مقدار یا چیزوں کا بڑا ہونا یا پیسوں کا زیادہ ہونا یہ اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت مل جائے تو بسا اوقات انسان کافی دیر تک اس چیز کو استعمال کرتا رہتا ہے، اور اگر برکت مٹا دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز لائے ایک دو دن کے استعمال کے بعد وہ ضائع ہو جائے، چوری ہو جائے، کچھ ہو جائے، استعمال کے قابل نہ رہے۔ تو اس لیے خرید و فروخت کے وقت میں سچ بولنا چاہیے اور اللہ کی طرف سے برکت کی دعا کرنی چاہیے اور برکت کا حصول کرنا چاہیے۔ کئی بیچنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خریدار کی ناواقفی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور خریدار کی ناواقفیت کا فائدہ اٹھا کر اس کو گھٹیا چیز مہنگے داموں میں بیچ دیتے ہیں، لیکن اپنے لیے وہ گھاٹا کرتے ہیں کہ اپنے لیے وہ برکت مٹا دیتے ہیں۔ اور اس کے ذریعے سے تکلیف کیا پہنچتی ہے کہ جب وہ بندہ استعمال کرنے کے لیے گھر لے کر پہنچتا ہے تو بسا اوقات وہ چیز تھوڑے دنوں کے بعد ہی خراب ہو جاتی ہے، اور اس وقت اس کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے، یہ جو کوفت ہوتی ہے، اس کوفت کا ذمہ دار بیچنے والا ہے، یہ جس نے جھوٹ بولا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو بجلی کی چیزیں ہیں، کوئی پنکھا ہے، کوئی موٹر ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے، خریدنے کے لیے جائیں تو بیچنے والا بری تسلی کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ کاپر کی وائرنگ ہے، بہت عرصہ چلنے والی ہے، اور وہ آدمی جو ہے نا اس کو اچھے داموں کے اندر خرید کر لے آتا ہے، بسا اوقات دور دراز سے آیا ہوتا ہے، لے کر جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ جل جاتی ہے، اور جب اس کو مرمت کے لیے کھولا جاتا ہے تو اندر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کاپر کی نہیں سلور کی وائرنگ تھی۔ اب اس خریدار کو جو اس وقت جو ایک ذہنی کوفت ہوتی ہے اور اپنے نقصان کا ایک احساس ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار وہ بیچنے والا ہے کہ جس نے اس سے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بول کر اس کو تکلیف پہنچائی۔ اس فوری وقت میں تو فوری طور پر تو تکلیف نہیں پہنچی، لیکن بعد میں جو تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف کی بنیادی سبب جو ہے اس کا جھوٹ بولنا تھا۔ اگر وہ حقیقت واضح کر دیتا تو بعد میں جو یہ کوفت ہوتی ہے یہ کوفت نہ ہوتی، یہ تکلیف نہ ہوتی۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنے کے نتیجے کے اندر بعض اوقات اور بھی اس طرح کے کئی معاملات ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جھوٹ کی جو مروجہ صورتیں ہیں ان میں ایک چیز جھوٹی قسم بھی ہے۔ جھوٹی قسم کھانے والے کے بارے میں بھی وعید ارشاد ہوئی ہے، اور جھوٹی قسم کھا کر انسان جو اپنا سودا بیچ دیتا ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم سے نہیں دیکھیں گے اور اس سے کلام نہیں فرمائیں گے، اور اس کی طرح اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول نے وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچ دیتا ہے تو سودا تو بک جاتا ہے اور مادی طور پر کچھ رقم بھی آ جاتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ آدمی جو ہے وہ سرخرو نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نظروں کے اندر ملعون اور مردود ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی وعید ارشاد ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات انسان جھوٹی قسم کھا کر دوسرے کا حق مار لیتا ہے، اور جھوٹی قسم کھا کر عدالتوں کے اندر یا جرگوں کے اندر جھوٹی قسم کھا کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتا ہے اور وہ چیز لے لیتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چیز اس کی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جھوٹی قسم کھا کر کسی دوسرے کا حق مار لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں اور جہنم کو واجب کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اگرچہ کوئی معمولی سی چیز ہی لی ہو جھوٹی قسم کھا کر، حضور نے فرمایا کہ اگرچہ پیلوں کے درخت کی لکڑی ہی کیوں نہ ہو،
یعنی ایک معمولی سا ایک درخت ہے، اس درخت کی لکڑی ہے جو مسواک کے طور پر استعمال ہوتی ہے یا ویسے کسی کام کے لیے استعمال ہوتی ہے، اگر اس نے وہ چیز اس کی لے لی، اتنی معمولی سی چیز، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنے لیے لے لی، تو وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوئی. لیکن چونکہ دنیا کے اندر قسموں کی پر ہی اعتبار کیا جاتا ہے اور قسموں پر اور باتوں پر چلا جاتا ہے، اس لیے اس نے دنیا کے اندر تو وہ چیز وصول کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی پر جہنم کو واجب کر دیا اور جنت کو حرام کر دیا. اتنی بڑی وعید ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہماری عدالتوں کے اندر، ہمارے جرگوں کے اندر، ہماری پنچایتوں کے اندر، ہماری بازاروں اور ہماری مارکیٹوں کے اندر، ہمارے خرید و فروخت کے سودوں کے اندر کس قدر جھوٹ بولا جاتا ہے، کتنی جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں اور اگلے آدمی کو تسلی دی جاتی ہے اور اس کو پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی کو بہلانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا منع ہے. حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے اور میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا. میری والدہ نے مجھے اپنی طرف بلایا، کہا کہ ادھر آؤ تمہیں چیز دیتی ہوں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے پوچھا کہ تم نے اس بچے کو کیا چیز دینے کا ارادہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایک کھجور دینے کا ارادہ کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ خبردار، اگر تم کوئی چیز دینے کا ارادہ نہ کرتی اور ویسے ہی اسے بہلا کر اپنے پاس بلا لیتی تو تیرے نامہ اعمال کے اندر جھوٹ لکھ دیا جاتا. جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کو بھی بہلانے کے لیے جھوٹ بولنا. اوقات بچے ضد کرتے ہیں، اچھا جی آپ کو یہ چیز لا کر دیں گے، فلاں جگہ لے کر جائیں گے، تو بعد میں اس کی پر قائم نہ رہنا، یہ بچوں کی ذہن کے اندر بھی جھوٹ کی نفرت کو کم کرنا ہے. وہ سمجھیں گے کہ اچھا اس طریقے سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے. تو یہ بچے کا معاملہ ہے کہ بچے کو جھوٹا بہلاوا دینا درست نہیں ہے. آج کل دوسروں کو شیشے میں اتارنے کے لیے، اپنا سودا بیچنے کے لیے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جھوٹی باتیں بیان کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا جاتا ہے. جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں. الیکشن کا جب زمانہ آتا ہے، انتخابات کے ہوتے ہیں، تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو محلوں میں، گلیوں میں، جلسوں میں جا جا کر بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹ ملے گا تو ہم کامیاب ہوں گے، تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. جھوٹے وعدے دے کر، جھوٹے وعدے کر کے دوسروں کو اپنی طرف مائل کر لینا اور بعد میں ان وعدوں کو پورا نہ کرنا. اسی طریقے سے جھوٹی امید دلانا، کسی کے ساتھ جھوٹی طور پر کسی کو امید دلا دینا کہ آپ کو فلاں جگہ پر آپ کا یہ کام کرا دیں گے، آپ کو فلاں چیز دلوا دیں گے. آدمی کی ایک امید قائم ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی بھروسے والا آدمی ہے اور اس نے بات کہی ہے، لیکن بعد میں اس امید کو پورا نہ کرنا اور اس کے بارے میں کوئی عذر معذرت یا کوئی معقول عذر بھی پیش نہ کرنا، جھوٹی امید دلا کر پھر امید کو توڑ دینا، تو یہ اس سے بھی تکلیف پہنچتی ہے. اسی طریقے سے جھوٹی گواہی ہے جس کو شہادت الزور کہا گیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں، ان بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹی گواہی بھی ہے. جھوٹی گواہی یہ کہ آدمی نے موقع کی پر موجود نہیں تھا اور اسے یقینی طور پر کسی واقعے کا کوئی علم نہیں ہے، وہ صرف کسی کے سمجھانے اور کسی کی بریفنگ کے ذریعے سے کسی جگہ جا کر جو ہے نا وہ گواہی دے دیتا ہے کہ ہاں ایسا ایسا ہوا ہے، اور اس کی گواہی کی بنیاد پر عدالتی یا جرگے کا کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس فیصلے کے نتیجے کے اندر کسی ایک آدمی کا، کسی ایک فریق کا حق مارا جاتا ہے. تو یہ جس کا حق مارا گیا ہے، اس کا حق مارا جانا، یہ اس کو تکلیف پہنچانا ہے، اور اس تکلیف پہنچانے کی جو بیس اور بنیاد ہے وہ فیصلہ ہے، اور فیصلے کی بنیاد جھوٹی گواہی ہے. تو دیکھیے، جھوٹی گواہی دینے والے نے براہ راست اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن وہ اس کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنا ہے، اس کی تکلیف کا باعث بنا ہے. اگر وہ سچی گواہی دیتا اور جھوٹ نہ بولتا، جھوٹی گواہی نہ دیتا، تو یہ غلط فیصلہ نہ ہوتا اور اس کا حق نہ مارا جاتا اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی. تو یہ بھی ایک صورت ہے کہ جس کے ذریعے سے جھوٹ پنپتا ہے اور جھوٹ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. خیر الناس، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. اور حضور کے زمانے کے لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. فرمایا کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر وہ بہترین ہیں جو ان کے زمانے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں.
اور وہ تابعین ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ ہیں کہ جن کا زمانہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ تبع تابعین ہے. اہل علم حضرات نے لکھا ہے کہ خیر القرون کا جو زمانہ ہے وہ 3 مراحل کے اندر ہے. ایک صحابہ کا زمانہ، دوسرا تابعین کا زمانہ، تیسرا تبع تابعین کا زمانہ. آپ 300 سال سمجھ لیں، 350 سال سمجھ لیں اسلام کے ابتدائی زمانہ. تو حضور نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفشی الکذب، پھر جھوٹ پھیل جائے گا. حضور نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرے لوگوں کا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر ان کا زمانہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا. جھوٹ عام ہو جائے گا اور آدمی قسم کھا لے گا حالانکہ اس سے قسم کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اور آدمی گواہی دینے پر تیار ہو جائے گا حالانکہ اس سے گواہی کا مطالبہ نہیں ہوگا. اور آدمی جو ہے نا وہ اس طریقے سے اس کا ایک جھوٹ کا جو عنصر ہے وہ عام ہو جائے گا اور حق کی گواہی کو چھپایا جائے گا. آپ اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے یعنی جو صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اس کے بعد کے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے. اب اس کے بعد سے کتنی صدیاں بیت گئی ہیں اور ایک ایسا تنزلی کا دور آ گیا ہے کہ اب بات بات کی پر قسم کھا لی جاتی ہے. بعض لوگوں کا تو تکیہ کلام ہوتا ہے، قسم سے ایسا ہوا ہے، خدا کی قسم ایسے ہی ہوا ہے. بعض لوگ تو بڑی عام طور پر قسم کھاتے ہیں. تو یہ قسم خرید و فروخت کرتے وقت میں بھی قسم سے اتنی کی آئی ہے، قسم سے اتنے کی اپنے کو پڑی ہے. اس طرح کی بات کر کے تو اسی طریقے سے گواہی دینے کے لیے عدالتوں کے اندر جائیں تو جس طرح کی مرضی گواہی دلوانا چاہیں، بس اس کو تھوڑا سا بریف کرنا ہے، سمجھانا ہے اور اس نے جا کر عدالت میں گواہی دے دینی ہے کہ ہاں جی ایسا ایسا ہوا ہے، حالانکہ نہ وہ اس سے پہلے اس کو جانتا ہوتا اور نہ اس واقعے اور موقع کی پر موجود ہوتا. تو یہ جھوٹی گواہی ہے. جھوٹی گواہی کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا. حضور نے فرمایا کہ یہ عام ہو جائے گا اور اب عام ہو چکا ہے کہ عام طور پر جو ہے نا وہ باتوں کا اعتبار ختم ہو گیا ہے. عام طور پر بھروسے کا آدمی تلاش کرنے سے بھی مشکل سے ملتا ہے. بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کوئی بھروسے والا آدمی مل جائے کہ جس کی پر آدمی اعتبار کر لے، جس کی بات اور زبان پر آدمی اعتبار کر لے، جس کی سچائی پر آدمی اعتبار کر لے. ایسا آدمی ملنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسا زمانہ آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اسی طریقے سے جھوٹ کی ایک صورت یہ ہے کہ جھوٹ مذاق کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. چنانچہ جھوٹ بول کر اگلے کو ہنسانے کے لیے یا دوسرے کے ساتھ ایک خوشطبی کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگ ہنس پڑیں. پھر فرمایا کہ بربادی ہے اس کے لیے، یعنی تباہی اور بربادی ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اسی سے ملتی جلتی صورت ایک جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے وہ اپریل فول کی ہے. اپریل کی پہلی تاریخ کو دوستوں یاروں کے اندر اور خاندانوں کے اندر یہ چیز چلتی ہے کہ جھوٹے طور پر کسی کے حادثے کی اطلاع کر دینا، جھوٹے طور پر کسی کو بہت بڑی خوشخبری کی اطلاع کر دینا، اس طرح کی بات کر دینا جس کے نتیجے کے اندر وہ اگلا آدمی اس کو حقیقت سمجھ لیتا ہے حالانکہ یہ بات جھوٹ ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کبر خیانتن، بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایک بات کرو، وہ تو تمہیں اس میں سچا سمجھ رہا ہو اور تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو. حضور نے فرمایا کہ یہ بڑی خیانت ہے، چھوٹی خیانت نہیں ہے. بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی بات کرو کہ وہ تو تمہیں سچا سمجھ رہا ہو اور تم اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو. تو اپریل فول کے اندر یا مذاق کے اندر جو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگلا آدمی تو سچا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سچ میں ہو گیا اور یہ بولنے والا اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور بعد میں جب پتا چلتا ہے تو کہتا ہوں میں تو مذاق کر رہا تھا. حالانکہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. اسی طریقے سے جھوٹ کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عام بات جس کو ہمارے معاشرے کے اندر گناہ نہیں سمجھا جاتا، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مسلم شریف کی حدیث فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دے. یعنی جو بات بھی کسی سے سنی ہے اس کو آگے نقل کر دینا، اس کو آگے پھیلا دینا. حضور نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے.
یعنی یہی کافی ہے اس کی جھوٹا ہونے کے لیے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں معاشرے کے اندر، کئی مرتبہ وہ یہ جو افواہیں چلتی ہیں، یہ افواہیں جو ہے نا یہ بہت اس کی وجہ سے لوگوں کا ذہن جو ہے نا وہ مشوش ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کا ایک ذہن بنتا ہے. تو یہ جو لوگوں کو ایک خاص پہلو کی پر آمادہ کرنا یا ایک خاص پہلو کی پر ان کی ذہن سازی کرنا، یہ افواہوں کے ذریعے سے کرنا، افواہیں پھیلانا، بے بنیاد باتوں کو پھیلانا، یہ درست بات نہیں ہے. یہ گناہ کی بات ہے اور اس کو آج کل ہم گناہ نہیں سمجھتے. سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے 5ویں پارے سے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ارشاد فرمایا ہے. فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب ان کے پاس کوئی امن کی بات یا خوف کی بات آتی ہے تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں. منافقین کی اور کمزور ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی امن کی بات آتی ہے یا خوف کی بات آتی ہے، اذاعوا بہ، یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور فرمایا کہ اگر یہ اس کو لوٹا دیتے رسول اللہ کی طرف اور اہل انتظام کی طرف لوٹا دیتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ مِنْهُمْ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، فرمایا کہ البتہ جان لیتے وہ کہ جو ان میں سے گہری سمجھ رکھتے ہیں وہ اس کی حقیقت کو جان لیتے اور وہ سمجھ جاتے کہ یہ بات پھیلانے والی ہے یا نہیں ہے، اس کو بات کو عام لوگوں تک پہنچانا چاہیے یا نہیں پہنچانا چاہیے، وہ اس کو جان لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ امن کی خبر آئے یا خوف کی خبر آئے، کہیں سے کوئی خبر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ایمان کے اعتبار سے یا جو منافق لوگ ہوتے ہیں یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. بات کو آگے نقل کر دیا، اس نے آگے چلتا کر دیا، اس نے آگے چلتا کر دیا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر بات آگے پہنچانے والی نہیں ہوتی، چاہے وہ امن کی بات ہو چاہے وہ خوف کی بات ہو. امن کی بات یہ کہ مثال کے طور پر پتہ چلا کہ کہیں پر جو ہے نا وہ فلاں ملک فتح ہو گیا ہے، فلاں جگہ کامیابی حاصل ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی بنیاد نہیں پتہ چلی کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کو آگے پہنچا دینا. اسی طریقے سے کوئی خوف کی بات پہنچی ہے، فلاں جگہ حادثہ ہو گیا ہے، اتنے لوگ مر گئے ہیں، اب وہ اطلاع کس حد تک سچی ہے، ایسا ہوا ہے نہیں ہوا ہے، اس کو آگے پھیلا دینا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر جو لوگ غیر متعلق ہیں کہ جن تک وہ بات نہیں پہنچنی چاہیے وہ خواہ مخواہ کی تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جب یہ انتخابات ہوتے ہیں اور پولنگ کا سلسلہ جاری ہوتا ہے تو اس وقت کئی دفعہ ایسی اڑتی ہوئی خبریں چلا دی جاتی ہیں، فلاں پولنگ اسٹیشن سے فلاں جیت رہا ہے، فلاں جگہ سے فلاں جیت رہا ہے، فلاں جگہ سے فلاں ہار رہا ہے. اس طرح کی باتیں پھیلا دی جاتی ہیں اور وہ باتیں ابھی تک وہ کنفرم نہیں ہوتی، ابھی تک کوئی پکا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کو پھیلا دیا جاتا ہے اور اس پھیلانے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی بات اگر علم میں آ جاتی ہے تو اس کو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر تو آپ کی طرف اور آپ کے بعد جو اہل انتظام ہیں ان کی طرف اس بات کو پہنچایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ بات پھیلانے والی ہے یا نہیں ہے. وہ جو لوگ گہری سمجھ رکھتے ہیں یا اس کام کا یا اس چیز کا تجربہ رکھتے ہیں وہ اپنی فہم اور تجربے کی روشنی کے اندر اگر بتائیں کہ یہ بات پھیلانے والی ہے تو پھر اس کو عام کیا جائے. یہ جو آج کل میڈیا کا دور ہے اور اخباروں کے اندر اور ٹی وی کی پر اور مختلف چینلوں کی پر خبریں چلا دی جاتی ہیں، ان کے اندر کئی فیک خبریں بھی ہوتی ہیں، وہی آگے چلا دی جاتی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ جو اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ کر ان چیزوں کے اندر پڑھ کر آپس میں بحث مباحثے کے اندر لگ جاتے ہیں اور تشویش کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. حالانکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کی ایک لہر دوڑا دینا، ایک خاص قسم کی تشویش پھیلا دینا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی ایک گھنونا قسم کا ایک کام ہے. اور پھر اسی سے یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے
تو یہ تو چونکہ عام طور پر اس کے اندر خاص طبقہ ہی اس کے اندر مطلع ہوتا ہے، لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہے جیسے فیس بک ہے یا واٹس ایپ ہے، اس کے اندر تو تقریباً ہر بندہ ہی مبتلا ہے، اور اس کے اندر یہ دیکھنا کہ جو چیز آئی ہے یا جو خبر آئی ہے اس کو آگے شیئر کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کو آگے پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا، اس کو جاننا، یہ اس کا علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ صرف ایک انگلی لگانے سے وہ ایک کو نہیں کئیوں کو پہنچ جاتی ہے، اور پھر آگے جن کو پہنچتی ہے وہ آگے کئیوں کو پہنچا دیتے ہیں، اور پھر وہ آگے پہنچانے والے اور کئیوں کو پہنچا دیتے ہیں، تو تھوڑی ہی دیر کے اندر وہ خبر بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے جو بندہ اس کو آگے شیئر کر رہا ہے یا کسی کو پہنچا رہا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بات کے بارے میں پہلے اس کو جانچے کہ وہ بات درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ اسی حوالے سے کئی جو حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن کی باتیں، دین کی باتیں، مسائل کی باتیں، وہ بھی آگے پہنچا دی جاتی ہیں۔ حالانکہ مسئلے مسائل اور قرآن حدیث کی جو باتیں ہیں ان کو تبلیغ کرنے کا تو حکم ہے، آگے پہنچانا چاہیے، لیکن وہ پہلے پتہ تو ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے، پہلے پتہ تو ہو کہ اس آیت کا ترجمہ یہی بنتا ہے، اس حدیث کا مفہوم یہی بنتا ہے، ورنہ تو نیکی برباد گناہ لازم۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، میری طرف سے بات پہنچانے سے، میری طرف بات کو منسوب کرنے سے بچو، سوائے اس کے کہ جس کا تمہیں بخوبی علم ہو۔ پھر فرمایا کہ فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث شریف کے بارے میں کنفرم ہونا کہ یہ صحیح سند کے ساتھ یا معتبر سند کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرامین اور یہ ارشاد ثابت ہے، پھر تو بات ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے اندر بھی یہ دیکھنا کہ اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے، یا اس کا مفہوم کچھ اور بنتا ہے۔ بسا اوقات ترجمہ کرنے کے اندر غلطی ہو جاتی ہے، بعض اوقات تو وہ خطان غلطی ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات تو جان بوجھ کر اس کا معنی تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے دوسرے لوگ جو باطلین ہیں وہ بھی اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی باتوں کو آگے پہنچا دینا، پھیلا دینا۔ پھر اسی طریقے سے کسی کی عیب والی بات کو آگے پھیلانا، عیب پھیلانا، یہ بھی بڑی ایک ایذا دینے والی حرکت ہے کہ کسی کا عیب پتہ چلا ہے، اس کے عیب کی بات کو دوسروں تک پھیلانا، ایک کو بتایا، دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، باتوں کے اندر 4-5 افراد کو اس سے بدگمان کر دیا۔ بعض اوقات تو وہ عیب اس کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے، الزام ہوتا ہے، اور بعض اوقات عیب ہوتا بھی ہے تو عیب کو چھپانے کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ عیب سے تو کوئی انسان خالی نہیں ہے، ہر انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، تو اگر دوسرے کی خامی کے اوپر ہم پردہ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری خامیوں پر پردہ ڈالے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کسی کی خامی سامنے آئی، سننے میں آئی، اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، یا متعلقہ بندے سے پوچھ لیں، اس سے پوچھے، تحقیق کیے بغیر ہی آگے پہنچا دی، ایک کو بتایا، دوسرے کو بتایا، کانا پھوسی کی، اور اس کے نتیجے کے اندر بات کئیوں تک پھیل گئی۔ یہی چیز جو ہے نا وہ فیس بک اور واٹس ایپ پر ہو رہی ہے۔ کسی کا کوئی کلپ آ گیا، کسی کو کوئی آڈیو آ گئی، کسی کو کوئی ویڈیو آ گئی، اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے اور بسا اوقات اس کی طرف غلط منسوخ کی ہوئی ہے، اور بسا اوقات ہوتی ہے، حقیقت بھی ہوتی ہے، لیکن حقیقت کو بھی آگے پھیلانا درست بات نہیں ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پر تہمت کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ واقعہ لوگوں نے سنا تو فرمایا کہ ولولا اذا سمعتم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس واقعے کو سنا تو یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں، یعنی تم نے آگے بات کی کیوں، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں مناسب نہیں ہے کہ ہم بات کریں، ہم چپ رہیں۔ تو اسی طریقے سے کسی دوسرے کا عیب اگر پتہ چل گیا ہے، کوئی خامی پتہ چل گئی ہے، تو ایسا کیوں نہیں کیا کہ اس کو خاموشی سے اس کو ہضم کر لیں، اس کو آگے کیوں پہنچایا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں ایسا کیا، اور بلکہ اس کے بجائے یوں کہتے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو پاک ہے، یہ بہتان عظیم ہے. تو بہتان عظیم آگے کیوں نقل کیا؟ تو بات صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی سے سنا تو آگے نقل کر دیا تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے. تو اسی طریقے سے سنی سنائی باتیں آگے کی جاتی ہیں، خاندانوں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، بھائیوں کے اندر پھوٹ پڑتی ہے، رشتہ داروں کے اندر، دوستوں کے اندر دوریاں پڑتی ہیں. تو اوقات وہ بات صحیح بھی ہوتی ہے لیکن ہر صحیح بات آگے پہنچانے والی نہیں ہوتی. اس کے اندر عقل و فہم کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ اور شریعت کے قاعدے کے مطابق اس کو جانچنا چاہیے کہ یہ بات کیسی ہے اور کس درجے تک آگے پہنچانے والی ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.